بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین محمد زینۃ الدنیا وبہجتها محمد کاشف الہمات والظلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں عالم نبیل فاضل جلیل ہر دل عزیز، جو کہ آج کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں اور آج کے اسپیشل گیسٹ ہیں، اسپیشل مہمان ہیں علامہ قاری محمد لقمان اشرفی صاحب۔ ہم آپ کو تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کی رحمت۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع گوجرانوالا کے جانی پہچانی شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل اور ننھا خطیب، بہت پیارا پڑھنے والا خطیب، میری مراد برادر مکرم علامہ عمار شاکر صاحب۔ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، تو میرے ساتھ موجود ہیں نعت کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت اور جن کا حوالہ بھی نعت ہے، میری مراد بھائی محمد کاظم علی مدنی صاحب، بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں۔ اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ، اللہ کی رحمت۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ننھا ثناء محمد فیضان انجم جامی، آپ کو بھی اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات۔ تو آئیے ہم اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کی یہ جو ہے رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بارگاہ مصطفی میں حاضری لگواتے ہیں جناب ننھا منا بچہ محمد فیضان انجم جامی۔ مختصر وقت میں مختصر حاضری۔ آمنہ دا لال سونا قسمتانو جگانے آیا، آمنہ دا لال سونا قسمتانو جگانے آیا، ماہی رب دا او پیر سب دا، ماہی رب دا او پیر سب دا، لاج دین بانے آیا، آمنہ دا لال سونا قسمتانو جگانے آیا، ہر سپارہ نعت پڑھدا، ہر سپارہ نعت پڑھدا، ذکر خدا خدا بھی کردا، مصطفیٰ دی شان دے وچ، مصطفیٰ دی شان دے وچ، رب دا سارا قرآن آیا، آمنہ دا لال سونا قسمتانو جگانے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشر ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے قبلہ، بشر ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے۔ اور مدنی صاحب، میں مسکرا کر کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کر کئی غم خرید لیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کوئی غم گسار بھی ہے، میں جانتا ہوں کوئی غم گسار بھی ہے۔ جی ناظرین، تو ہم بڑھتے ہیں آج کے ہمارے جو اسپیشل مہمان بنے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ میں ان احباب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں اور اس کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ ان احباب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بڑھتے ہیں ہم آج کے ہمارے جو اسپیشل مہمان بنے ہیں، برادر مکرم بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت جن کا حوالہ ہے بھائی محمد کاظم علی مدنی صاحب۔ غلام حشر
جب سید الورا کے چلے دام حشر میں جب سید ورا کے چلے وائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے دام حشر شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر ہوئے قافلے ہوا کے چلے دام حشر میں نشے حرمت میں تھا یہ پہلو بھی پل صراط پہ صراط پہ مومنہ لڑکھڑا کے چلے دام حشر میر تقی میر کی غزل کا ایک شعر ہے کہ گر خاک میں ہی ملانا تھا مرنے کے بعد انسان کو گر خاک میں ہی ملانا تھا تو پھر کاہے کو نہلایا گیا. تو اس کا جواب پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ نے کیا دیا؟ محبت سے سماعت فرمائیے گا. نظر بعالم پاکی
مسافران لحد اس لیے قابل غور شعر جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو پہ شفاعت کا جب سجا کے چلے غلام حشر سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے لہجے کے اندر، بڑے احسن انداز کے اندر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے آج کے ہمارے اسپیشل مہمان کاظم علی مدنی صاحب۔ اللہ کریم آپ کی آواز کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کے جو ہمارے اسپیشل مہمان ہیں حضرت علامہ قاری محمد لقمان حسن اشرفی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو قبلہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ روزے کی فضیلت کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں گے، روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اور کچھ لوگ ہیں وہ جو کام کاج کرتے ہیں دنیا کا، وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا اگر وہ روزہ رکھ کر کام کریں گے تو کتنی برکتیں ہیں؟ روزہ تو ظاہر ہے اللہ نے فرض ادا کیا ہوا ہے ہم پہ، تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے اور گفتگو فرمائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں بہت ہی مشکور ہوں
جناب محترم بڑی ہی عزت والی شخصیت اور بڑی ہی پیار والی شخصیت جناب محترم تصور حسین جامی صاحب کہ جنہوں نے مجھ نہ چیز کو اس پروگرام کے اندر حکم فرمایا اور میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی پوری ٹیم کو۔ رحمت رمضان کی جتنی بھی ٹیم ہے، ماشاءاللہ میں کافی دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں، تو تقریباً ہر پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے رمضان کے حوالے سے، تو جو میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو یہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب فرض کس لیے کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مکمل کامل روزے رکھتا ہے، اور مکمل روزے رکھنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے تمام زندگی کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اتنی برکتوں چونکہ آپ کی جو یہ پروگرام ہے اس کا نام بھی رحمت رمضان ہے، تو اس کے اندر اتنی اللہ رب العزت نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں کہ عام دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کا اتنی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اگر بندہ اس رمضان المبارک کے اندر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تھوڑی برکتیں ہمارے لیے دیکھیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب رمضان المبارک کے اندر عام دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ نوافل پڑھتا ہے تو ان کو صرف ایک نوافل کا ثواب ملتا ہے، سارا سال جو ہے وہ بندہ نوافل پڑھتا رہے تو ان کو جو ہے وہ نوافل کے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ کتنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، یہ آپ نے سوال کیا نا کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کا کوئی ایک عذر ہوتا ہے، وہ حالانکہ کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا، ایک عام عذر چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر روزہ رکھ کر کام کیا جائے تو اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اگر عام بندہ روزہ رکھتا ہے کام نہیں کرتا تو اس کو ثواب تو اس کو بھی ملتا ہے، لیکن اگر بندہ روزے کی حالت میں کام کرے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے یہاں پہ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کا ایک روزہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ پورا سال بھر کا وہ بندہ روزہ رکھے نا تب بھی وہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان المبارک کے ایک روزے تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تھوڑی برکتیں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں دیکھیں بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، کیونکہ یہ جو روزہ ہے اس کا مقصد کیا ہے، روزہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، اگر ہم نے برے کام نہ چھوڑے ہمارا روزہ کس کام کا؟ اگر ہم کسی کام میں ملاوٹ کرتے ہیں تو ہم نے روزہ رکھا لیکن ملاوٹ نہ چھوڑی تو ہمارا روزہ کس کام کا؟ اگر ہم جوا کھیلتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، گال گلوچی کرتے ہیں، جو بھی ہم اس طرح کے الفاظات کرتے ہیں، تو اگر ہم نے روزے کی حالت میں یہ کام نہ چھوڑے تو ہمارا روزہ کس کام کا؟ روزہ ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے۔ دیکھیں روزہ نام کس چیز کا ہے؟ صبح سحری سے لے کر افطاری تک اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکے رکھنا اور ساتھ میں جماعت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اب دیکھیں عام بندہ جو ہے روزہ رکھتا ہے، جس میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں یہ عام عوام کے جو ہے وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ روزہ جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو رات کو ہم نے افطاری کرنی ہے۔
ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب افطاری کرنی ہے تو ہمارے سامنے طرح طرح کی جو ہے وہ ڈشیں پڑی ہوئی ہوں گی، طرح طرح کے کھانے ہوں گے. تو یہ رمضان صرف اس چیز کا ہمیں پیغام دیتا ہے، روزہ اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ دیکھو آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے رات کو روزہ رکھا، دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو آپ نے افطار کرنا ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں. لیکن ذرا توجہ کریں ان لوگوں کی طرف کہ جن کو پتہ ہے کہ ہم نے صدا کا روزہ رکھا ہوا ہے. ایسے غربا کی طرف یہ ہمیں روزہ ایک پیغام دیتا ہے کہ دیکھیں ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے رات کو روزہ افطار کر لینا ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ جن کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر روزہ رکھا ہے تب بھی ہمارا وہی حال ہے، اگر روزہ نہیں رکھا تب بھی ہمارا وہی حال ہے. اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم جو ہے وہ رات کو افطار کریں گے. تو اگر جنہوں نے نہیں رکھا ہوا، جو ایسے بندے ہیں غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ایسے لوگوں کی ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مدد کرنی چاہیے. یہ روزہ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف بڑا اچھا پیغام دیتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بات میں کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے نا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں روزہ جو ہے وہ توڑ بیٹھا ہوں، تو مجھے اس کے کفارے کے متعلق جو ہے وہ فرمائیں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اب کفارہ مجھے کس طرح ادا کرنا چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے کس طرح روزہ توڑا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں روزے کی حالت میں جمع کر بیٹھا ہوں، اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کر تم 2 غلاموں کو آزاد کرو. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ 2 غلاموں کو آزاد کرو، وہ صحابی کہتا ہے کہ حضور میں تو بڑا غریب بندہ ہوں، میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں، تو حضور میرے لیے کیا حکم ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم 2 غلام نہیں نا آزاد کر سکتا تو پھر ایسا کرو کہ 60 دن کے روزے رکھو. اب دیکھیں یہ جو ہے وہ شرعی مسئلہ ہے، میں بات کو مختصر کرتا چلوں، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ کفارہ 60 دن کے روزے اس طرح رکھنا کہ لگاتار اگر ایک بھی روزہ درمیان میں چھوٹ گیا تو پھر سے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 60 دن کے روزے رکھو. حضور میں اگر 60 دن کے روزے رکھ سکتا تو میں ایک دن کا کیوں چھوڑتا، مجھ سے 60 دن کے روزے بھی نہیں رکھے جاتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا غریب ہوں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھو پھر ذرا. تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کے طور پر آیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کدھر ہے وہ غلام جو میرے پاس مسئلہ لے کر آیا تھا، اس کو بلایا جائے. جب وہ آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے یہ لے جاؤ، جا کر جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دو، تو یہ تو ہمارا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جب اس صحابی نے ٹوکرا اٹھایا اور سارا دن وہ پھرتا رہا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ٹوکرا لے کر آ گیا. یا رسول اللہ میں نے پورا اپنا محلہ چھان مارا ہے، تو پورے محلے کے اندر، پورے قصبے کے اندر مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے، اب میں کیا کروں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پہ قربان جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ یہ ٹوکرا لے جاؤ، جا کر اب خود بھی کھانا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. بہت خوب. تو یہی ہمارا رمضان کا جو مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے، ہمیں غربا کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. تو آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھا کرو، ہمیں اس مہینے کے اندر خاص خیال رکھنا چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے نا، ان کا جو ہے وہ ان کی کفالت کرتا ہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیوں کا اشارہ دے کر فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں نا، فرمایا اس طرح قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. تو اتنی قربت اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں مل جائے تو ہمیں ایسے رمضان کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو اس کے مستحق ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے پیارے لہجے کے اندر آپ گفتگو فرما رہے تھے قبلہ علامہ قاری محمد لقمان حسن اشرفی صاحب. بڑے احسن انداز کے اندر روزے کے اوپر بات کر رہے تھے، بڑے پیارے لہجے کے اندر. تو
تو ہم پڑھتے ہیں آج کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے جو ہمارے گیسٹ بنے ہیں ان کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں بتائیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں نقیب پاکستان حضرت علامہ مولانا علامہ تصور حسین جامی صاحب کا، جنہوں نے اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام کو اور ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ہمارے درمیان حضرت علامہ قاری لقمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، قبلہ کاظم مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو قبلہ جامی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ محبت مصطفیٰ کے بارے میں، تو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال، جان، اولاد ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ پیار کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ مجھے اپنے والدین بہت پیارے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، آپ کا ایمان نامکمل ہے، بیٹھ جاؤ، آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ حضرت عمر فاروق پھر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ہی پیار کرتا ہوں لیکن مجھے اپنی اولاد بہت پیاری ہے۔ فرمایا ابھی بھی تیرا ایمان نامکمل ہے، بیٹھ جا۔ حضرت عمر فاروق پھر تیسری دفعہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔ فرمایا عمر تیرا ایمان ابھی بھی نامکمل ہے، بیٹھ جا۔ حضرت عمر فاروق پھر چوتھی دفعہ جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر ہر چیز سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنے مال، جان، اولاد، اپنی جان سے بھی بڑھ کر یا رسول اللہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ عمر اب نبی پاک کے سینے لگ جا، اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ عزیزان گرامی پتہ چلا، قبلہ جامی صاحب پتہ چلا کہ جب تک دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، عشق مصطفیٰ نہ ہو تو بندے کا ایمان بھی نامکمل ہے، بلکہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے میں ہوگی تو پھر ایمان مکمل ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا بیٹا اسلام لانے کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول کر رہے ہیں تو کھانا تناول کرتے کرتے آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان آپ جب جنگ بدر کے مقام پر آپ جنگ کرتے کرتے میری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آئے لیکن میں نے دشمن سمجھ کے آپ کو مارا نہیں بلکہ باپ سمجھ کے آپ کو معاف کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جلال میں آگے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں کہ بیٹا میں تیری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آیا تو نے دشمن سمجھ کے مارا نہیں بلکہ باپ سمجھ کے معاف کر دیا، لیکن بیٹا میری بات بھی دل کے کان کھول کے سن لے، اگر اس وقت میری تلوار کے نیچے 1 دفعہ بھی آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، محمد کا گستاخ سمجھ کر تیرے ٹوٹے کر دیتا۔ عزیزان گرامی یہ تھے نبی پاک کے صحابہ جن کے دل میں محبت مصطفیٰ تھی، جو اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو سما کے بیٹھے تھے، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نہ اپنا مال دیکھا، نہ اپنی جان دیکھی، نہ اپنی اولاد دیکھی، ہر چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان کر دی۔ جس طرح کہ غازی ملک ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے اس پروانے کی، اس نے نہ اپنا مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ اولاد دیکھی، ہر چیز نبی کے قدموں پہ قربان کر کے گستاخ واروں کے ساتھ چھنی کر دیا۔ عزیزان گرامی یہی محبت اور عشق اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ میں تو یہی اب سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ نمازیں ادا کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، ساری رات نوافل ادا کرتا رہے، اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔
کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی تو پھر تو نماز پڑھے گا تو وہ بھی قابل قبول ہے، اگر تو درود پڑھے گا تو وہ بھی قابل قبول ہے، اگر ساری رات نوافل ادا کرے گا تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ میں کہتا ہوں دل میں محبت مصطفیٰ رکھ کر نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا جا، اللہ تعالیٰ تیری نیکیاں بھی لکھتا جائے گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرماتا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے علامہ قاری عمار شاکر صاحب، بڑے احسن انداز کے اندر محبت رسول پر گفتگو فرما رہے تھے۔ ہر دور پر ہوئی ہے رحمت حضور کی، قبلہ ہر دور پر ہوئی ہے رحمت حضور کی، ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی، اور دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، اپنے لیے تو بہت ہے محبت رسول کی۔ جی ناظرین، تو آج کا پروگرام الحمدللہ اختتام پر پہنچا، تو اجازت دیجیے آج میرے مہمانوں کے ساتھ اپنے میزبان تصور حسین جامی کو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کل اسی وقت اسی ٹائم پہ۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کو میرا نگہبان۔ السلام علیکم۔